دوستو ویلکم ٹو ٹریول ود دلبر۔ آج میں بھوپال کے دا نیشنل میوزیم آف ہیومن کائنڈ کو ایکسپلور کرنے آیا ہوں، جس کو ہندی میں اندرا گاندھی راشٹریہ مانو سنگرہالیہ کہا جاتا ہے اور جس کو اردو میں انسانوں کا قومی عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے، یعنی IGRMS۔ یہ عجائب گھر ایم پی کی راجدھانی بھوپال میں ایک معروف بشریاتی یا انتھروپولوجیکل عجائب گھر ہے۔ یہ عجائب گھر انسان کی کہانی کو ظاہر کرتا ہے، جس میں انسان کی ہسٹری، کلچر اور ڈائیورسٹی شامل ہیں۔ یہ عجائب گھر بھوپال کے شاملہ پہاڑیوں پر واقع ہے، جو بھوپال کی اوپری جھیل کے قریب ہے، جس کو اپر لیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھوپال کا زو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے ہے۔ اس زو میں تقریباً ہر چھوٹے جانور سے لے کر بڑے جانور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ عجائب گھر بھوپال جنکشن سے تقریباً 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ عجائب گھر تقریباً 200 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تقریباً 1 دن پورا چاہیے۔ اس عجائب گھر کا مقصد ہندوستان پر خصوصی توجہ کے ساتھ وقت اور جگہ میں انسان یا مین کائنڈ کی کہانی سنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمائش میں اوپن ایئر ایگزیبیشن اور انڈور گیلریز دونوں کو دکھایا گیا ہے۔ اوپن ایئر ایگزیبیشن میں آپ کو قبائلی رہائش گاہ یا ٹرائبل ہیبیٹاٹ، ساحلی گاؤں یا کوسٹل ولیجز، صحرائی گاؤں یا ڈیزرٹ ولیجز، ہمالیائی گاؤں، افسانے، میتھولوجیکل ٹیلز، راک آرٹ ہیریٹیج، دریائے وادی کی سخاوت، ریور ویلی کلچر وغیرہ وغیرہ۔ انڈور میوزیم میں آپ کو ٹریڈیشنل کلچر، عقائد کے نظام یا بلیف سسٹم، ریچولز، میوزک سمیت نسلی یا ایتھنوگرافک دکھایا گیا ہے۔ میوزیم میں 4000 سے زیادہ آبجیکٹس کے مجموعے اور ریسرچ گیلری بھی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے اندرا گاندھی راشٹریہ مانو سنگرہالیہ۔ جب آپ IGRMS کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کمار پاڑا نظر آئے گا۔ یہ کمار پاڑا اوپن ایئر ایگزیبیشن ہندوستان کی پورٹر کمیونٹیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ مٹی کے برتنوں کی روایات کا ایک مختصر نسلی یا ایتھنوگرافک بیان دینے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں یا انٹیلیجنٹ ورکس آف کریٹیوٹی کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نمائش کا کانسیپٹ کمیونٹیز کو اپنے کلچر کو ایکسپریس کرنے کے لیے جگہ فراہم کرنے اور مقامی لوگوں کے کلچر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کمار پاڑا 7 مارچ 2018 کو پبلک کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ اوپن ایئر ایگزیبیشن یا کھلی فضا میں نمائش مکمل طور پر پچھلے 10 سالوں کے دوران IGRMS کے زیر اہتمام مٹی کے برتنوں اور ٹیریکوٹا ورکشاپ کا رزلٹ ہے کہ ہندوستان کے مختلف حصوں سے کمہاروں کو یہاں بلایا گیا تاکہ وہ اپنی مہارت یا سکلز کا مظاہرہ کر سکیں۔ ان کو اپنے روایتی مٹی کے برتن یا ٹریڈیشنل پوٹری اور ٹیریکوٹا بنائیں۔ جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمہار پاڑا کمہار گاؤں کے نام سے کھلی فضا میں نمائش کے حصے کے طور پر نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس نمائش کا مقصد ہندوستان میں مٹی کے برتنوں کی مختلف روایات یا ڈیفرنٹ پوٹری ٹریڈیشن کا ایک مختصر نسلی یا ایتھنوگرافک خاکہ پرووائڈ کرتا ہے، جس میں خاص طور پر آسام، گجرات، لداخ، جموں اینڈ کشمیر، اڑیسہ، منی پور، تامل ناڈو اور مغربی بنگال ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کے برتنوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ مٹی کے مجسمے بھی بنائے گئے ہیں، جو ان مٹی کے کاریگروں کے ہنر کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میوزیم میں وزٹرز کو ان پورٹرز کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا موقع بھی ملتا ہے جب یہاں وہ سالانہ آرائش یا اینول رینوویشن کے لیے بلائے جاتے ہیں۔
اوپن ایئر ایگزیبیشن یا کھلی فضا میں نمائش کمہار پاڑا کمہاروں کا گاؤں کا حصہ بن چکے ہیں۔ کمہاروں کے براہ راست انٹرویوز اور مٹی کے برتن بنانے کے عمل کی آڈیو ویژول ڈاکومنٹیشن کے ذریعے بنیادی ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وی ٹی سنکول تقریباً 12,000 اسکوائر میٹر میں بنایا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہال، ایک ریفرنس لائبریری، آؤٹ ڈور اور انڈور آڈیٹوریم اور بہت سی دوسری فیسلٹیز ہیں۔ اس کو 2005 میں نیشن کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا۔ جب آپ پہلی گیلری میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ویلکم ایک بہت بڑا ڈی این اے ڈبل ہیلکس ماڈل کرتا ہے۔ اندرا گاندھی راشٹریہ مانو سنگرہالیہ میں 12 انڈور گیلریز ہیں۔ ہر ایک گیلری یونیک فوکس کے ساتھ وی ٹی سنکول بلڈنگ میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں انسانی تشکیل کو ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ ڈارون کی تھیوری ہے۔ ایک گیلری آپ کو یہ سمجھنے کے قابل بناتی ہے کہ مختلف ماحولیاتی یا ڈیفرنٹ ایکولوجیکل ماحول میں رہنے والی قبائلی اور لوک کمیونٹیز سماجی و اقتصادی پیٹرن کی بنیاد پر معاش یا سوشو اکنامک کے الگ الگ نمونے اپناتی ہے۔ یہ گیلری ہندوستان میں آباد کاری کے نمونوں، شکاری جمع کرنے والوں، شفٹ کرنے والے کاشتکاروں، چرواہوں، کسانوں اور نسلی طبی یا ایتھنو میڈیکل پریکٹسز کی ثقافتی چیزوں کی نمائش کرتی ہے۔ ایک گیلری کو شاندار مجموعہ گونڈوں کے سب سے امپورٹنٹ تہواروں میں سے ایک کوئٹور یاترا یا لنگو یاترا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ کہانیاں گونڈوں کو کوئٹور سے جوڑتی ہیں، جو پہلے بستار کے گونڈ قبیلے تھے اور انہوں نے اپنی ٹریڈیشنل اور مقامی طرز زندگی کو برقرار رکھا ہے۔ اس خوبصورت نمائش میں داخل ہونے کے دوران کئی تصویروں اور مادی ثقافتوں کے خوبصورت مجموعوں کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے، جو اچھی طرح پیش کیے گئے ہیں، جو تہواروں کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ گونڈوں کی زندگی کے چکر کو ان کے میلوں اور تہواروں کے ذریعے ایک غیر معمولی انداز میں دکھایا گیا ہے، جو ان کی ٹریڈیشن کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں۔ اس گیلری میں اور بھی دلچسپ قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک گیلری میں آپ کو ایم پی، گجرات، راجستھان اور مہاراشٹر میں پائے جانے والے ایک بڑے قبیلے بھیلوں کا جامع جائزہ فراہم کرتی ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے نئے آباد کاروں کے سامنے اپنی جگہ کھو دی ہے اور ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ گجرات کے بھیلوں کو ان کے ہنرمند زرعی طریقوں یعنی اسکلڈ ایگریکلچر میتھڈز، میلوں، تہواروں، لکڑی کے تراش خراش یعنی ووڈ کارونگ، پینٹنگز اور ٹریڈیشن کے لیے بہت زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ پچھلے کچھ برسوں میں اپنی ثقافت اور ورثے یعنی ہسٹری اور کلچر کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، جیسا کہ نمائشوں میں دکھایا گیا ہے۔ اس گیلری میں سوسائٹی کے کچھ ریچول فیچرز کے بارے میں کچھ قابل ذکر نمائشیں بھی ہیں۔ چٹیار کمیونٹی اور تامل ناڈو اور کیرالہ کے نمبودری برہمنوں کے باورچی خانے یا کچن کی روایات یا ٹریڈیشنز کے شاندار نمائش کے ساتھ ساؤتھ انڈیا کے خوشبودار کھانوں کی ثقافت کا پتہ دیتی ہے۔ ایک گیلری کو ملک بھر سے مختلف قسم کے ماسک کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ ماسک کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کی قدیم ترین مادی ثقافت میں سے ایک ہے، یعنی اولڈسٹ میٹیریل کلچر۔ اس گیلری میں ماسک کا ایک بہت بڑا مجموعہ نمایاں ہے، جس میں میٹل ماسک، بدھسٹ ماسک اور ویسٹ بنگال کے چھاؤ ماسک نمایاں ہیں۔ ایک گیلری کو آپ کافی دلچسپ پا سکتے ہیں کیونکہ یہاں نارتھ ایسٹ انڈیا کے سوشل اور کلچرل ڈائیورسٹی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ گیلری نارتھ ایسٹ انڈیا کی 7 پہاڑی اسٹیٹس کے لیے وقف ہے۔
اس گیلری پر ناگا کلچر کا غلبہ ہے، جس میں ناگا قبائل کے کچھ بڑے مجموعے ہیں جو زرخیزی فرقے کی شاندار ٹریڈیشنز اور سوشل اچیومنٹ کی طرف کو بیان کرتے ہیں۔ ناگا یادداشتوں کے علاوہ گیلری میں سکم اور سکمیز جانکڑی والا، سکم میں شمامو یا سکمیز کے علاج، اور منی پور کے حصوں کی تلواروں کی نمائندگی یا ریپریزنٹیشن کرنے والے قبیلے بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ انڈور میوزیم کے اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گیلری ہندوستان کے آئی لینڈز کی ثقافت یا کلچر کے بارے میں بتاتی ہے، جس میں پورٹ بلیئر کے اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا کے زونل اینتھروپولوجیکل میوزیم سے حاصل کی گئی تقریباً 18 نایاب یا ریئر آبجیکٹس کی شان ہے۔ گیلری میں ایسی نمائشیں بھی ہیں جو آپ کو انڈمان اور نکوبار، لکشدیپ اور ساؤتھ انڈیا میں کرشنا، گوداوری اور کاویری دریاؤں کے جزیروں، آسام کے برہم پترا دریا کے جزیرے اور اڑیسہ کے کوسٹل جھیل کے جزیروں کی کلچرل لائف کو تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ زندگی میں ضرور ایک بار اندرا گاندھی راشٹریہ مانو سنگرہالیہ کا وزٹ کیجیے، آپ کو ہندوستان کے کلچر کے بارے میں جاننے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔